وہ سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سے ایک منت ابھری جسے دبانے کی شدید کوشش ناکام ہوئے جا رہی تھی۔ یا رسول اللہ، میں یہاں 70,000 نمازیں اپنے نام کرانے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بہشت میں اپنی جگہ محفوظ کرانے کے لیے یہاں نماز پڑھنے کا متمنی نہیں۔ میں تو صرف اس لیے یہاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ تیرے گھر کی دہلیز پر کھڑا ہو کر تجھے سلام کروں۔ وہ سلام نہیں جو دوسرے پر سلامتی بھیجتا ہے، وہ سلام نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بلکہ وہ سلام جو ایک ادنا عاجز مسکین شخص ایک اعلیٰ اور عرفہ ہستی کو جھک کر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کرتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ اپنی عقیدت کا اظہار کروں، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سجدہ کروں۔ تیری خوشنودی سے عظیم تر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے قدموں میں کھڑا ہو کر نعرہ لگاؤں کہ اے عظیم ترین انسان، میں جو ننگے انسانیت ہوں، میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ تو جو میرا سلام قبول کر لے تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایسے شخص کا سلام کیوں قبول کیا جو انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ دفعتاً میری نگاہ قدرت پر جا پڑی۔ وہ سلام پھیر چکے تھے اور میری طرف بڑی شفقت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی مسکراہٹ میں حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جھلک رہا ہو کہ اے ممتاز، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، آؤ اب چلیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا۔ فرط انبساط سے قدرت کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ چل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ باب جبریل سے زائرین کا ایک تازہ ریلا آیا اور ہم چشم زدن میں حجرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے دیکھا کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے میں جا نکلے ہیں جو ترکی تعمیر کا چھتا ہوا وسیع و طویل دالان ہے، جس میں یہاں وہاں قطار میں کئی ستون کھڑے ہیں۔ قدرت دالان میں داخل ہوتے ہی دائیں ہاتھ مڑ گئے اور ہمارے سامنے مقام مزار مقدس کا سبز جنگلہ تھا۔ جنگلے کے سامنے قدرت رک گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھنے لگے۔ میں نے بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیے۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دعا نہیں۔